نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شریعت اسلامیہ نے قربانی اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 2 نصاب مقرر فرمائے ہیں، چاندی کا نصاب اور سونے کا نصاب۔ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولے سونا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 60-70 ہزار کے قریب ہے، اور 7.5 تولہ سونے کی قیمت، سونا فی تولہ 1 لاکھ سے اوپر ہے، تو 7.5 لاکھ، 8 لاکھ، 8.5 لاکھ یہاں تک بن جائے گی۔ اب یہ تو ہے نصاب، لیکن اس نصاب کو بیان کرنے کے بعد عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک کنفیوژن باقی رہتی ہے، اور ایک سوال اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کہ آیا ہم زکوٰۃ چاندی کے نصاب کے حساب سے دیں یا سونے کے حساب سے؟ قربانی ہم چاندی کے نصاب کے حساب سے کریں یا سونے کے نصاب کے حساب سے؟ تو انشاءاللہ آج اس مجلس میں ہم اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اس وقت ہمارے سب بڑے بڑے دارالافتاء کی یہی رائے ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مقصد فقراء کو براہ راست فائدہ پہنچانا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، کہ اغنیاء سے زکوٰۃ اور صدقات لیا جائے گا اور فقراء کو دیا جائے گا، فقراء کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں ہماری شریعت نے کچھ آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی آسانی یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ کے مال پر صرف 2.5% فرض ہے۔ بہت بڑی آسانی ہے، بہت تھوڑی مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، 2.5%، 100 میں سے 2.5 آپ نے دینے ہیں۔ اور ذرا توجہ کریں، اس سے بھی بڑی آسانی کہ پھر اس آپ کی سیونگ کے اوپر سال گزرا ہوا ہونا چاہیے، مطلب آپ کی ضروریات زندگی سے علاوہ یہ پیسے آپ کے پاس سیو پڑے ہوئے ہیں، یہ مال آپ کے پاس سیو پڑا ہوا ہے، آپ کو پورا سال اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے علاوہ آپ کی ضروریات پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر سال گزرنے کے بعد اس سیونگ کے اوپر زکوٰۃ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی ہے۔ تو اب ان آسانیوں کو اور زکوٰۃ کے مقصد کو دیکھتے ہوئے، مقصد فقراء کو فائدہ پہنچانا، اور یہ آسانیاں موجود ہیں اپنی جگہ، ان کو دیکھتے ہوئے ہم کم قیمت والے نصاب کی طرف جائیں گے، اور وہ نصاب ہے چاندی کا نصاب۔ جب کم قیمت والے نصاب کی طرف ہم زکوٰۃ کے معاملے میں چلے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ صاحب نصاب بنیں گے زکوٰۃ کے معاملے میں، اور زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، فقراء کا فائدہ ہوگا۔ اور قربانی کے معاملے میں مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ قربانی کے اندر ایک تو سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اب اس شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص عید کے دنوں میں بھی اتنی مالیت کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات لازم آتی ہے۔ اب اگر یہاں بھی ہم چاندی کا نصاب امپلیمنٹ کر دیں تو قربانی کرنے والوں پر حرج لازم آئے گا، کیونکہ چاندی کی قیمت تو 52.5 تولہ 60-70 ہزار روپیہ ہے۔ اب ایک آدمی، چھوٹے جو تاجر ہیں، یہ عام طور پہ اکثر سیلری والے لوگ، ان کی سیلری اتنی ہوتی ہے 1 لاکھ سے نیچے 80,000 70,000، تو اگر جہاں چاندی کا نصاب لاگو کر دیا جائے تو قربانی کرنے والوں کے لیے حرج لازم آتا ہے۔ اور کیونکہ قربانی کی جو مقدار ہے وہ بھی 2.5% نہیں، اس سے زیادہ ہے، حصہ ڈالیں گے تو بھی آپ کا 15-20 ہزار اس میں حصے میں لگتا ہے، اور اپنا جانور لیں گے کوئی بکرا وغیرہ تو اس میں 25 سے 30-40 ہزار لگ جاتا ہے۔ تو اب اس یہاں پہ، اور قربانی کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد فقراء کو فائدہ پہنچانا تھا، قربانی کا مقصد
فقراء کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے بلکہ اراقۃ الدم ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو سب سے بڑا عمل ایک مومن کے لیے خون بہانا ہے۔ تو میں یہاں پہ وجوب کی بات کر رہا ہوں کہ وجوب ثابت کیسے کیا جائے گا قربانی کا۔ تو قربانی کا مقصد خون بہانا ہے، فقراء کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس سے کیا بات لازم آئی کہ اگر کوئی شخص قربانی کرے اور سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کر لے تو اس کی قربانی بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن احسن طریقہ، سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا، تب بھی قربانی ٹھیک ہے۔ تو یہاں مقصد بھی زکوٰۃ سے ڈیفرنٹ، اور یہاں سال کے گزرنے کی شرط بھی نہیں ہے، یہاں 2.5% بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہاں پہ سونے کے نصاب کو لاگو کریں گے، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مالیت کی نقدی۔ لیکن سونے کی قیمت، اوریجنل قیمت، اس وقت جو سونے کی قیمتیں ہیں، وہ جو معیشت کو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اوریجنل قیمتیں نہیں ہیں، یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی قیمتوں کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، سونے کو ذخیرہ کیا جاتا ہے آج کل، جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، وہی لوگ اس کی قیمتوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں۔ اوریجنل قیمت، جہاں تک میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، جو میں نے تھوڑا بہت اس کو پڑھا ہے، تو 3.5 لاکھ 4 لاکھ 3 سے 4 لاکھ کے راؤنڈ میں اس کی اوریجنل قیمت بنے گی، اور اتنی مالیت کا جو مالک بن جائے عید کے دنوں میں، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو اگر چاندی کا نصاب یہاں لاگو کرتے ہیں تو پھر حرج لازم آئے گا قربانی کرنے والوں کے لیے، کیونکہ عام لوگوں کی سیلری اتنی ہوتی ہے، اور وہ سیلری مہینے کی 25 تاریخ تک آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کے پاس ختم ہوتی ہے، اور وہ قرض وغیرہ لینے کا بیچارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلری ملے گی تو بل پیمنٹ کریں گے۔ تو یہ وجوب کی بات میں نے کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کرنا چاہے، عزیمت پر عمل کرنا چاہے، تو پھر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اتنا بڑا عمل سنت ابراہیمی علیہ السلام، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کے مطابق بھی کرے، اس اتنی بڑی عمل کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو کرنی چاہیے جو کر سکتا ہو۔ تو لیکن وجوب کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ واجب اس پر ہوگی، باقی اگر کوئی کرے گا اس کو پوری فضیلت اس کی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ تو وجوب کا مسئلہ تو یہی ہے، باقی رائے یہ ہے کہ جو کر سکتا ہو، استعداد رکھتا ہو تھوڑی بہت، اس کو کر لینی چاہیے قربانی۔ چلو 1 مہینے کا دوسرے گھر کے اخراجات اور خرچوں میں تھوڑا سا شارٹ کٹ لے لیں، بچوں کی آئس کریم ہو گئی، باہر کوئی پیزا شیزا کھانا ہے اس کو تھوڑا سا اس مہینے 1 مہینے میں کم کر کے، سال بعد تو قربانی کرنی ہے، تو اس میں تھوڑا سا شارٹ کٹ لے کے یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی جائے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ کے کپڑوں وغیرہ میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا، تو ایسا نہ ہو پھر آپ کی عید کی خوشیوں کی قربانی ہو جائے اور دیوالیہ نکل جائے۔